بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری سوال جواب کا سیشن 191 ہے۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال بہار انڈیا سے کسی نے کیا ہے اور ان کے 4 آڈیو انہوں نے بھیجے ہیں ایک ایک کر کے، اور وہ آڈیو بھی بڑے لمبے ہیں۔ اگر ہم آپ کو آڈیو سنانے پر آئیں تو ہمارے 5-10 منٹ تو اسی میں چلے جائیں گے، جواب پھر اس کے لمبے لمبے دینے ہوں گے۔ انہوں نے جو 4 آڈیو بھیجے ہیں ان میں پہلا آڈیو یہ بھیجا ہے کہ یہ جو جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، جس کو بھگول کہتے ہیں یا جیوگرافی بولتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کی تفصیلات کو جاننا، جس میں زمین اور کے بارے میں اور دریاؤں کے بارے میں اور میپ کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں کہ یہ گول ہے کہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے، اور تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو مجھے تو سوال ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں آپ حرج کیا سمجھ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو ضروری ہماری انسانی ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں یوں کہیے کہ بہت سی چیزیں سائنس اور اسلامی تعلیمات میں آپس میں کچھ ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے، ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے۔ سائنس جب اپنا تحقیق کی آخری پڑاؤ پہ پہنچے گی تو سائنس وہی کہے گی جو قرآن کہہ چکا ہو، جو حدیث پاک میں جو چیز آ چکی ہے۔ درمیانی مرحلے میں یہ ٹکراؤ نظر آ جاتا ہے، اور جب بھی ہم اس طرح پی ایچ ڈی وغیرہ کریں گے اور اس کے بارے میں صحیح جانکاری جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمیں وہی نظر آئے گا جو قرآن و حدیث میں۔ اولاً تو قرآن و حدیث کا یہ موضوع نہیں ہے جغرافیہ، اور اس کو بھگول کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث تو ہدایت کا موضوع ہے۔ ضرورت کے بقدر کچھ ایسے اشارے ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے جغرافیہ وغیرہ کی لائن کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ زمین کے بارے میں کہ زمین پہلے کیا تھی، اور پہلے زمین پانی پہ تھی، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا، کتنا حصہ پانی ہے، کتنا حصہ جو ہے خشک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کوئی قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں اور سائنس میں ٹکراؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اس طرح کے علم حاصل کرنے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حرج، کیا تو حرج کیا ہو، تو ہم اس کو ضروری کہہ رہے ہیں نا۔ دوسرا سوال ان کا آڈیو میں تھا کہ وندے ماترم کو انہوں نے یاد کر لیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے وندے ماترم کا گیت شرکیہ گیت ہے۔ اس میں غیر اللہ کی پرستش کی بات کی گئی ہے، زمین کو خدا تصور کیا گیا ہے، اور بھی لوگوں نے اس میں شرک کی چیزیں نکالی ہیں۔ تو آپ نے یاد کر لیا ہے تو بس اس کو یاد ہی رکھیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس پر عقیدہ نہ رکھیں، اس کو جو ہے پڑھیں نہیں اور اس کو غلط سمجھیں، بس کافی ہے۔ آپ کو یاد ہو گیا تو یاد ہونے اس کو کھرچ کے نکال تو سکتے نہیں آپ، تو لہذا اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو اب اس کو شائع نہ کریں، عام نہ کریں، پڑھیں نہیں اور اس کو صحیح سمجھیں نہیں اور اس پر عقیدہ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تیسرا جو آپ نے آڈیو بھیجا ہے اس میں فلسفی کی چیزیں ذکر کی ہیں۔ فلسفہ یعنی معلومات، علمی چیزیں، علم کلام جس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں اور دوسرے مذاہب کے بارے میں اور دوسرے فرقوں کے بارے میں، اہل کتاب، یہود، نصارہ، مجوس، اور اسی طریقے سے جو اور دنیا میں مذاہب ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بین المذاہب مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اور غیروں کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ عقیدے کا کچا شخص اگر پڑھے گا تو وہ بہک سکتا ہے، لہذا اپنی بنیادی دینی تعلیم کو مضبوط کرنے کے بعد پھر اگر وہ ان چیزوں کو اچھی نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ ہم دوسرے مذاہب میں کیا ہے وہ چیز جانیں گے، اور جو ہے اس کی غلطیاں بھی جو ہمارے سمجھ میں آئیں گی، اور قرآن نے جو اس کی جو وضاحت کی ہے ہم تو اس کو تقابلی مطالعے کے ذریعے سے انسان اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ لیکن بس یہی ہے کہ ہم دوسروں کی کتابیں بلا ضرورت نہ پڑھیں، کسی ضرورت کے تحت پڑھیں، دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے، اور ورنہ بلا ضرورت دوسری کی کتابوں کے پڑھنے سے بعض دفعہ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ مطالعہ ریئیکشن کر جاتا ہے، اور مطالعے کے ریئیکشن سے انسان بعض دفعہ بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح مطالعہ کریں کہ جو ہے اس سے آپ ضرورت سامنے رکھیں، کسی کو سمجھانا ہے،
آپ کو جو ہے تائید لینی ہے، قرآن و حدیث کے مضامین کی تائید جو دوسری کتابوں سے ہو رہی وہ لینی ہے، وہ پیراگراف اٹھانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ پڑھنا چاہیے، کیا حرج ہے۔ انہوں نے چوتھی آڈیو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب کے نعت اور حمد و نعت کے پڑھنے پر کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی سب سے اولا، اس طرح کی جو نعتیں ہیں، حمد ہیں، تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کلام کہا ہے اگر اس میں کوئی غلط چیز نہیں تو کیوں پڑھنے سے منع کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ کے پاس اگر جن سے آپ کو اعتقاد ہے آپ ان کے کلام کیوں نہیں پڑھتے۔ علماء دیوبند نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں جو حمدیہ کلام کہا ہے، جو نعت خوانی کی ہے، جو قصیدے پڑھے ہیں اور جو نظم کہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خراج عقیدت آپ کو اگر لگاؤ اعلیٰ حضرت صاحب سے تو آپ اس کو پڑھیے، ہم کو لگاؤ جو ہے ان سے۔ ہاں اگر کسی کی نظم اچھی لگ رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی نظمیں بہت اچھی بعض دفعہ ہیں، تو ہم اس کے اختلاف نہیں کرتے کہ بھئی جو نظم معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، پڑھنے میں بھی اچھی لگ رہی تو ہم کیوں اس کو منع کریں گے۔ لہذا جو ہے اس سلسلے میں کوئی جو ہے تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ اعلیٰ حضرت نے نظم لکھی، وہ شخص جو ہے ہماری نگاہ میں بہت سی چیزوں میں غلط باتیں کر گئے ہیں اور ہم بہت سے غلط عقیدوں کی ترجمانی کر گئے ہیں، ان کے ذریعے سے بدعت پھیلی ہے، تو ہم ان کی صحیح نظموں کو بھی نہ پڑھیں، تو اس کو تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاط بہرحال کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی ایک چیز سے پھر دوسری چیز سے قریب ہونے لگتا ہے، پھر دوسری چیز سے تیسری چیز سے قریب ہونے، تو ان کی پھر وہ چیزیں بھی ان کو صحیح لگنے لگیں گی جو بدعت اور رسم کے لین سے انہوں نے عام کی ہیں۔ اور جو ہے حالانکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی وہ تعلیمات جس کو عام طور پر لوگ عام نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ان کی اکثر تعلیمات وہ ہیں جن سے خود علماء دیوبند کی تعلیمات کی تائید ہوتی ہے۔ ہم نے ایک رسالہ لکھا ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی روشنی میں، تیجا، 40واں عرس اور اس طریقے سے جو ہے حاضر ناظر کا عقیدہ، علم غیب، مختار کل، اس کو وہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ تو سب کے کلام میں ہو سکتی ہے، کوئی معصوم تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے آپ نے 4 لمبی آڈیو بھیجی تھی۔ ہمارا چینل اتنا متحمل نہیں ہے کہ ہم اتوار کی نشست میں ہر آڈیو کو سنوائیں اور پھر اس کا پورا جواب دیں۔ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے آڈیو کا جواب دیا ہے، امید ہے کہ بات صاف ہو گئی ہوگی۔ اگلا سوال جناب حافظ محمد بلال صاحب ریل بازار کانپور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کفن میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ بعض لوگ بیشتی زیور کا حوالہ دے کر ناجائز اور بدعت کہتے ہیں کہ بیشتی زیور میں اس کو منع لکھا ہے۔ حضرت میری گزارش ہے کہ اس سوال کی الگ سے ویڈیو بنا دیجیے گا۔ چلیے آپ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس پر 1-2 روز میں ایک مستقل ویڈیو بناتے ہیں کہ کفن میں خوشبو لگانے کا حکم کیا ہے اور کفن میں خوشبو لگانا بیشتی زیور میں جو منع لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ خلاصہ صرف اتنا یہ ہے کہ کفن میں خوشبو لگانا جائز ہے اور مستحب مستحسن تک ہے، لیکن بعض خوشبو منع ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بیشتی زیور میں منع لکھا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اگلا سوال ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہاں حقیقی دل مراد ہے؟ وضاحت فرما دیجئے۔ قرآن کریم میں جہاں سورہ احزاب میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے، اس کو جس پس منظر میں وہ بات آئی ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار و منافقین جو ایک طرف یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کیجئے، ان سے بھی اعتقاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے اپنے عبادت کریے، یعنی دونوں کو مانیے، تو قرآن نے یہ کہا کہ بھائی 2 دل تو ہے نہیں کہ ایک دل میں اللہ کو رکھا جائے، ایک دل میں جو ہے بتوں کو رکھا جائے، اللہ نے ایک ہی دل تو بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کو بھی جو ہے واضح کرنے کے لیے یہ بات فرمائے گی کہ اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے، جس کے معنی یہ ہے کہ جو ہے جس طریقے سے کسی کے 2
یعنی دو مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے جو ہے اس کو ثابت کیا گیا جس طرح انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جس عورت کو اپنا ماں کہہ دیا جاتا ہے، یعنی بیوی کو جو ماں کہہ دیا گیا مثلا طلاق دینے والے نے اس نیت سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو ماں حقیقتاً نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا کفارہ دے کر کے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس پر جو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ جو آیت ہے، اس آیت میں دو دل نہ ہونے سے ایک دو طرف اشارہ ہے، ایک طرف تو کفار و منافقین کی تردید ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، دوسرے جو اشارہ ہے وہ کہ یہ بات سمجھنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ میری ماں ہے بیوی کو، تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ جس طریقے سے کوئی اگر یوں کہہ دے کہ میرے منہ میں دو زبانیں ہیں، تو یہ مجاز اور محاورہ کہلائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کی دو زبانیں ہو گئیں۔ ایسی کوئی اگر کہہ دے میرے جو ہے دو دل ہیں، تو وہ واقعی دو دل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ تو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص واقعی دعویٰ کرتا تھا اس کے دو دل ہیں، تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے تفسیریں آپ سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرف عام میں جیسے بولتے ہیں کہ فلاں کے منہ میں ایک نہیں دو زبانیں ہیں، ایسی ایک محاورہ بھی ہوا کرتا تھا کہ فلانے کے دو دل ہیں، زیادہ سمجھدار ہے۔ تو اسی طرح کسی کو اگر مجازاً بیٹا کہہ دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقی اور صلبی بیٹا ہو گیا، اس کو بھی مجازی مانا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کسی کے دو دل نہ ہونے کی نفی اسی معنی میں ہے۔ یہ کوئی میڈیکل تشریح نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن جو ہے چونکہ فن طب کی اور ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے، تو اس کو کوئی یوں سمجھے کہ اس میں قرآن نے کوئی ڈاکٹری بیان کی ہے کہ انسان کے دو دل نہیں ہوتے، تو یہ سوچنا غلط ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم ڈاکٹری کی کتاب نہیں، یہاں جس پس منظر میں جو بات کہی ہے کہ انسان کے دو دل نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے دو دل ہوں بھی تو بھی قرآن کریم کی آیت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، وہ غلط، قرآن کی آیت غلط نہیں ہوگی، کیونکہ جس مفہوم کے لیے قرآن نے یہ بات دہرائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اور اس سے اور بھی نتیجے علماء نے اخذ کیے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہ دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، بیک وقت انسان دو کام نہیں کر سکتا، ایک طرف دو طرف دھیان نہیں لگا سکتا، کیونکہ دل ایک ہی ہے، ایک ہی، اگر ایک طرف دھیان لگے گا تو دوسرا طرف دھیان ویسا نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس آیت کے تحت میں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ اگلا سوال جناب عرفان نیپال صاحب، نیپال کے ہیں عرفان صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے اور کہا ہے کہ السلام علیکم حضرت، اس ویڈیو میں کہی گئی بات کی حیثیت بتا دیجئے۔ اس ویڈیو میں جو انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہے، ہم پورا ویڈیو تو نہیں سنا سکتے، لمبا ہو جائے گا۔ مولانا بلال بابا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہر مہینے تجدید ایمان کرنا چاہیے اور ہر مہینے دو مہینے میں تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے۔ تو چونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بیویوں سے بھی زنا کریں گے۔ زنا تو ناجائز چیز ہوتی ہے، اور بیوی سے ملنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا، یہ جائز چیز ہوتی ہے۔ تو بیوی سے ملنے کو، بیوی سے صحبت کرنے کو زنا تو نہیں کہتے، تو پھر قیامت کے قریب بیویوں سے زنا کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے تحت میں وہ لکھتے ہیں کہ آدمی جیسے میں بے خیال بولتے ہیں، اور ویڈیو میں کہا گیا ہے ویڈیو میں کہ بعض دفعہ انسان بے خیالی میں نکاح ٹوٹنے والے الفاظ بول دیا کرتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو علامہ شامی نے اسی حدیث کی بنا پر یہ مشورہ دیا ہے کہ تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نیک نکاح میں تو ہمارے لاکھوں روپے خرچ ہوئے، اب ہم اس طریقے سے نکاح کرتے پھریں گے تو کیسے ہمارا کام بنے گا، ہر 5 مہینے 2 مہینے میں نکاح۔ تو وہ تجدید نکاح کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے۔ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 مسلمان گواہوں کے سامنے، چاہے گھر کے ہی 2 فرد ہوں، اپنے بیٹے بھائی کیوں نہ ہوں، اور ایک مرد 2 عورتیں ہی کیوں نہ ہوں گھر کے، اور کہتے ہیں بھائی میں آج کی تاریخ میں پھر سے آپس میں نکاح کر رہا ہوں، کہیں ہمارا نکاح ٹوٹ نہ گیا ہو کسی جو ہے بول سے، ہو کسی بے خیالی میں طلاق وغیرہ کے الفاظ اگر نکل گئے ہوں، تو ہم اس تجدید نکاح کر رہے ہیں اس طرح کہ میں نے ان کو اپنے نکاح میں 2000 روپے مہر کے عوض میں لے لیا۔ وہ کہیں ٹھیک ہے، میں نے ان کے نکاح میں آنا قبول کیا، 2 لوگوں نے سن لیا، ہو گیا تجدید نکاح۔ تو اس طریقے سے کرتے رہنا چاہیے، یہ ان کا مشورہ ہے جو ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے۔ تو بات صحیح ہے، تو انہی نے اسی ویڈیو کی وضاحت کہی تھی کہ کیا ہے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا اس کا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
ذیشان احمد ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آج کل کے مردود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ایسے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر رہبری فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے مستقل ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے اور ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اتوار کی، اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ ایک دو روز میں آپ سماعت کر لیجئے گا۔ جو ہے خصوصاً جو ابھی پرسوں یہ مسئلہ سامنے آیا جو ہے ڈاسنا کے مندر کا، غازی آباد کے پجاری کا، کہ اس میں نرسنگھانند یتی نرسنگھانند نے شرمناک گستاخی کی ہے، پتلا جلانے تک کی باتیں کی ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہم انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناتے ہیں، آپ اس پر اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے کہ کیسے کیسے ہندوستان میں حالات سے مسلمانوں کو جوجھنا پڑ رہا ہے۔ اگلا سوال جناب عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک آڈیو میں بالوں پر سجدے کے متعلق سوال کیا ہے۔ انہوں نے سوال میں آڈیو تو دو بھیجی ہیں، لیکن جو ہے سوال ان کا ایک ہی ہے، ہم سوال سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بالوں کو فیشن کے طور پہ ایسا ٹوپی کے آگے نکالنا جیسے نوجوانوں میں عادت رہتی ہے، تو اس پہ پھر وہی انہی بالوں پہ سجدہ کرنا، مطلب ماتھے سے آگے ٹوپی اور ماتھے سے آگے نکلے ہوئے بال ہیں اور پھر وہی بالوں کے اوپر سجدہ کرنا، تو اس سے سجدہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہوگا سجدہ، کیونکہ سجدے میں ماتھا ٹکنا ضروری ہے، بال آ رہا ہے بیچ میں، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ جس طرح چادر وغیرہ نہیں آنی چاہیے سجدے میں بیچ میں، اسی طرح بال بھی آنا چاہیے۔ تو کسی کو اگر فیشن کے طور پر اگر بال آگے رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی کی مشابہت ہے۔ تو کیا یہ دونوں باتیں صحیح ہے کہ سجدہ نہیں ہوگا، بال سب ماتھا پورا کھل؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو بال جو فیشن والے آپ نے کہا یہ خلاف سنت بال ہیں، کہ آگے سے بال کو لٹکا کر کے ٹوپی پہننا۔ اولاً تو پیشانی پر بالوں پر سجدہ کرنے کی عام طور پر نوبت جب ہی آئے گی جب انسان ٹوپی نہیں پہنے گا، بال آگے کو لٹک جائیں گے، بڑے ہوں گے اور اس پر سجدہ کرے گا۔ تو اولاً تو ٹوپی لگانا سنت ہے، آپ بغیر ٹوپی لگائے نماز کیوں پڑھیں؟ پھر بھی اگر اس طرح فیشن سے ٹوپی لگا رہا ہے کہ وہ ٹوپی کے آگے بال کو نکال لیتا ہے اور بالوں پہ سجدہ کرتا ہے، تو بال کو اتنی ضخیم چیز نہیں ہے کہ اور اتنی پولی چیز نہیں ہے کہ گدے کے طریقے سے ڈلپ گدے کے طریقے سے اس میں زمین پر جو ہے پیشانی ٹکے گی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پیشانی اور زمین کے بیچ میں بال جو حائل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے کراہت آئے گی۔ کراہت جس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے ٹوپی پر سجدہ کرے، یا یہ کہ پگڑی باندھے ہوئے پگڑی کے کور پہ جو ہے سجدہ کرے، یا کوئی ایسی چیز جو پیشانی کے اور جہاں سجدہ کر رہا اس کے بیچ میں حائل ہو جائے، جو ہے تو سخت چیز لیکن بیچ میں ڈائریکٹ پیشانی جو ہے زمین پہ نہیں رکھ رہا ہے وہ، تو ایسی صورت میں سجدہ تو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ تو اولاً تو ایسے بال رکھنا فیشنیبل وہ مکروہ ہے، دوسرے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے، اور پہ ٹوپی ایسی لگا کر نماز پڑھنا کہ جس میں بال آگے نکال لے یہ بھی جو ہے مکروہ ہوگا، اور پیشانی اور زمین کے جہاں سجدہ کر رہا ہے اس کے بیچ میں بالوں کا بیچ میں آ جانا یہ بھی مکروہ ہوگا۔ ہاں نماز جہاں تک ہے نماز ہو جائے گی، اور بار بار اس طرح کرنا، آپ نے ایک آڈیو میں یہ بھی پوچھا ہے کہ بار بار مکروہ تنزیہ سے مکروہ تحریمی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، بار بار یہ عمل کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ مکروہ تنزیہ کو مکروہ تحریمی بنا دے گا۔ تو بہرحال نماز کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے، نماز ہو جانے میں شبہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور باقی یہ کہنا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہودیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہودی اس طرح کہاں نماز پڑھتے ہیں، نمازی کہاں پڑھتے ہیں وہ یہودیوں کا طریقہ ہو۔ باقی بال جو ہے رکھنا اس طرح یہودی رکھتے ہوں یا یہودی اس طرح ٹوپی لگاتے ہوں کہ بال آگے نکال لے، ان کی ٹوپی مختصر ہوتی ہے یہودیوں کی، اس معنی اگر ہو سکتا کسی نے کہا ہو کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا طریقہ ہو یا نہ ہو لیکن مسلمانوں کا طریقہ بہرحال نہیں ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے اپنے سنت کے مطابق اپنے نماز کو بنانا چاہیے۔ جی اگلا سوال جناب محمد ثاقب صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا سیاست میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنے کی گنجائش ہے یا اب اقرا حسن مسلمان نہیں رہیں؟
انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہے اس میں ابھی نئی جو سانسد بنی ہے اقرا حسن یہ کیرانہ کی، انہوں نے اقرا حسن کیرانہ کی جو ہے جو ایم پی ہیں، وہ ایک جگہ مندر میں جا رہی ہیں اور کسی بابا کے اس پہ جو ہے مالا چڑھا رہی ہیں اور ہاتھ جوڑ رہی ہیں۔ مندر میں جانا تو عجیب بات ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سیاست میں ہر چیز کو جائز سمجھنے لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اقرا حسن پر باقی یہ کہ جو سیاست میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اقرا حسن مسلمان رہی نہیں رہی، تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں مختصر سی، اس کا انتظار کیجیے، اس میں ہم کچھ تفصیل عرض کریں گے۔ اگلا سوال جناب زیدان وسیم سلام کے بعد کہتے ہیں میرا سوال یہ کہ ایک طالب علم کو ایک وقت میں کتنا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ شریعت میں تو کم کھانے کا حکم ہے، اور میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ایک طالب علم کو عام لوگوں کی بنسبت زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ صبح کے ناشتے کا کیا حکم ہے۔ یہ کھانے کی چیزوں میں شریعت نے اس طرح کی پابندی نہیں لگائی کہ صبح کتنا کھائیں، ناشتہ کریں کہ نہ کریں، پھر دوپہر میں کتنا کھائیں اور پھر شام کو کتنا کھائیں۔ تو انسان کو جب تقاضا ہو جب کھائیں۔ البتہ یہ ہدایت ضرور کی گئی ہے کہ اس وقت تک کھانا نہ کھائیں جب تک کہ بھوک خوب اچھی طرح کھل نہ جائے، اور جب بھوک جو ہے ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو اس سے پہلے یعنی 1/3 بھوک ابھی باقی ہو کھانا چھوڑ دیں، یعنی پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں معدے کے، کہ ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک حصہ خالی رہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہوتا ہے کہ جب خوب بھوک لگے تب کھایا جائے، اور ابھی تھوڑی سی خواہش باقی ہے کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں جو کم کھانے کا حکم ہے اس سے مراد یہی ہے۔ اور جو آپ نے سنا کہ طالب علم کے بارے میں یہ نہیں ہے، طالب علم لوگوں کو بنسبت اوروں کے زیادہ کھانا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی قوت، اپنی جسمانی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب اٹھا کے بیٹھے ہیں اور جو ہے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا، اس پر ہماری بیٹی بھی کہتے ہیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں، کتاب پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا ہے، تو وہ بھوکے نہ رہیں، وہ کم از کم فارغ البال رہیں تاکہ وہ ان کا جی پڑھنے میں لگے۔ اور بالکل خالی پیٹ میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ انہیں قوت کی زیادہ ضرورت ہے طالب علموں کو بنسبت اوروں کے۔ یہ مشورہ ہے، لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تو مشورے کو مشورے کے درجے میں رکھنا چاہیے، ورنہ طالب علموں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے محمد عمر صاحب، یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں کون سے کام حرام اور ناجائز ہیں؟ اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں کون سے کام حرام ہیں؟ جس میں سود کا جو ہے اکاؤنٹ کرنا پڑ جائے، سود کا لکھنا پڑنا، اور سودی رقم کا لین دین میں اور رشوت کے لین دین میں جو کام ناجائز ہیں اس کی اکاؤنٹنگ بھی ناجائز ہے، اور جو کام جائز ہیں ان کی اکاؤنٹ کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اور انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر ہم نے کسی سے ادھار سامان لیا اور کچھ وقت بعد یاد آیا کہ ان کے پیسے دینے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہی ہو گیا اور ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا کریں؟ معلومات کی کوشش کریں اور لوگوں سے پوچھیں۔ اگر مایوسی ہو جائے، ممکن نہ رہے کہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے اس کے مکان کا، اس کے رشتہ داروں کا، تو پھر ایسی صورت میں اس رقم کو اگر آپ غریب ہیں جو چھوڑ گیا ہے تو استعمال کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ اگر آپ خود غریب نہیں ہیں تو پھر اس کو صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ تھے آپ حضرات کے سوالات و جوابات۔